Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan, melangkahkan kaki kita ke Jami' Al-Falah ini untuk melaksanakan solat Jumaat berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa kami akan melaporkan keadaan wang kas Masjid Jami' Al-Falah. Saldo kas Masjid Jami' Al-Falah pekan lalu sebesar 4.362.732 rupiah. Tromol pemasukan tromol Jumat pekan lalu sebesar 2.619.500 rupiah. Tromol ta'lim sepekan sebesar 431.000 rupiah. Sedekah dari Ibu Hajjah Masjidah binti Muhammad Jawa Khair sebesar 200.000 rupiah. Meminta didoakan agar selalu diberikan kesehatan. Dan yang keempat, infak dari keluarga Firmansyah sebesar 500.000 rupiah. Yang kelima, infak dari hamba Allah sebesar 50.000 rupiah. Donatur bulan Oktober dan November 2022 sebesar 2.300.000 rupiah. Total pemasukan sebesar 6.100.500 rupiah. Pengeluaran keperluan Jumat 500.000 rupiah. Keperluan taklim sepekan sebesar 1.200.000 rupiah. Konsumsi sebesar 300.000 rupiah. Air mineral sebesar 210.000 rupiah. Kebersihan sebesar 150.000 rupiah. Teknisi sebesar 240.000 rupiah. Keperluan dapur sebesar 200.000 rupiah. Infak pada Pak Widodo sebesar 500.000 rupiah. Pembelian video Kencur sebesar 476.000 rupiah. Pembelian token listrik sebesar 202.500 rupiah. Biaya wifi bulan November dan Desember sebesar 376.805 rupiah. Total pengeluaran sebesar 4.355.375 rupiah. Saldo sehingga saldo kas sampai saat ini sebesar 5.907.857 rupiah. Saldo kas anak yatim dan duafa pekan lalu sebesar 8.442.400 rupiah. Infak dari Pak Widodo sebesar 500.000 rupiah. Infak keluarga Haji Sunada di bulan bin Ramlan sebesar 500.000 rupiah. Saldo kas anak yatim dan duafa pekan ini sebesar 9.342.400 rupiah. Saldo kas Masjid Taklim ibu-ibu pekan ini sebesar 10.592.000 rupiah. Alhamdulillah. Di sini ada pemasukan sumbangan dari Bapak Firmansyah, almarhum Firmansyah sebesar 5 bin Haji Supriyanto sebesar 500.000 rupiah. Untuk almarhum Lukman Santoso bin Haji Supriyanto dan almarhumah Siti Aisyah binti Aji. Marilah nanti kita bacakan suratul Fatihah untuk para donatur kita.
Dan yang terakhir infak untuk almarhum Rosmiani binti Waliyu sebesar Rp1.500.000 untuk kegiatan Masjid Jami Al-Falah. Marilah kita sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk donatur-donatur kita, baik donatur bulanan, donatur kegiatan, donatur pembangunan, dan donatur anak-anak yatim kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya. Marilah kita bersurah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk khatib pada hari ini Al-Mukarram Bapak Ustadz Rahmat Asy'ari, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Muazim depan Bapak Ngatiman, muazim belakang Bapak Haji Maman, dan pengumuman yang terakhir adalah bahwa kami Masjid Jami Al-Falah insyaallah pada tanggal 26 Desember nanti akan mengadakan khitanan massal. Maka bagi jamaah yang punya anak ataupun cucu atau ponakan yang ingin disunat, silakan mendaftarkan diri ke pengurus Masjid Jami Al-Falah. Kami tunggu sampai tanggal 19 Desember. Kami ulangi, panitia khitan Masjid Jami Al-Falah akan mengadakan khitanan massal pada tanggal 26 Desember untuk umur 6 sampai dengan 12 tahun. Maka bagi jamaah yang ada anak ataupun ponakannya ingin disunat, silakan mendaftarkan diri ke pengurus Masjid Jami Al-Falah. Kami tunggu kedatangannya hingga tanggal 19 Desember. Demikianlah dan yang terakhir taklim subuh pagi, taklim Sabtu pagi ba'da subuh yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Rahmat Bani. Maka kami mengundang bapak-bapak dan jamaah Masjid Jami Al-Falah untuk sama-sama menghadiri taklim yang kita adakan ini. Semoga akan menambah ilmu pengetahuan kita dan akan menjadi lebih baik kita beribadah. Dan perlu diketahui bahwa setiap malam Senin atau ba'da maghrib, setiap ba'da maghrib kami mengadakan taklim. Untuk malam Senin ada taklim tajwid, malam Selasa tafsir Quran, dan malam Rabu fikih, malam Kamis Sirah An-Nabawiyah, malam Jumat kita Yasinan, malam Sabtu paginya taklim, Sabtu pagi kuliah subuh biasa, dan Minggu paginya ada pengajian untuk anak-anak Rima. Maka kami mengundang kepada jamaah remaja-remaja, mari kita hadiri, mari kita datangi, mari kita belajar sama-sama untuk menimba ilmu. Semoga akan menuntut kita dalam beribadah untuk yang lebih baik lagi. Demikianlah pengumuman yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqana minal adami ilal wujud wa ja'alana hayatad dunya bila khulud wa yumituna binaqlina min darid dunya ila daril akhirati daril mawrud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul ma'bud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amiru bil jud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu ila yawmil maw'ud. فيا عباد الله أوصيكم
وإياي بتقوى الله وطاعته في جميع الحركات والقعود لتفوزوا بنيل جنته والسلامة من النار الموقود. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين حاضرين jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Pernah 2 tahun lebih kita hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Keadaan inilah yang kemudian membuat sebagian besar masyarakat kita hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, dan bahkan hidup dalam ketakutan. Hadirin rahimakumullah, lalu sampai kapankah kira-kira status pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kalau mengenai COVID-19-nya sih insya Allah seiring dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang dilakukan dengan berbagai cara oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah COVID-19 ini akan segera sirna dari muka bumi ini, atau setidak-tidaknya sudah berubah status dari pandemi menjadi endemi. Namun kalau mengenai masalah kecemasan, kalau mengenai masalah kekhawatiran, serta kalau mengenai masalah ketakutan yang ada pada diri seseorang, itu yang tidak akan serta-merta hilang seiring dengan telah berubahnya status dari pandemi menjadi endemi, dan bahkan dengan telah sirnanya coronavirus sekalipun. Yakni ketika satu masalah itu hilang dari diri seseorang, maka seseorang pasti akan menemui masalah yang baru. Yang beda itu adalah cuman macamnya saja, yang beda itu adalah cuman tingkatannya saja, sehingga yang namanya kecemasan, yang namanya kekhawatiran, serta yang namanya ketakutan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita ini. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu lalu kapan kita akan terbebas dari berbagai macam kecemasan? Kapan kita akan terbebas dari berbagai macam kekhawatiran? Serta kapan kita akan terbebas dari berbagai macam ketakutan-ketakutan? Hadirin rahimakumullah, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan bahwa seseorang akan terbebas dari berbagai macam kecemasan, bahwa seseorang akan terbebas dari berbagai macam kekhawatiran, serta seseorang akan terbebas dari berbagai macam ketakutan-ketakutan, yaitu apabila dalam dirinya sudah terbangun satu kesadaran bahwa hidupnya adalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam kata lain adalah sampai dengan tumbuhnya ma'iyatullah itu dalam dirinya. Hal itu seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya ketika dikejar-kejar hendak dibantai oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, dan betapa paniknya
para pengikut Nabi Musa alaihissalam itu, ketika mereka melihat Fir'aun beserta bala tentara yang sangat ganas itu sudah berada di belakang mereka, sementara di hadapan mereka terbentang lautan yang sangat luas. Mau untuk menenangkan hati para pengikutnya yang sedang panik itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Peristiwa itu lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai dengan 68. Hadirin rahimakumullah, peristiwa yang hampir serupa juga pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah beserta sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau berdua juga dikejar-kejar hendak dibunuh oleh orang kafir Mekah. Lalu untuk menghindar dari kejaran mereka itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu bersembunyi di Gua Sur. Namun orang-orang kafir Mekah yang mengejarnya itu terus berputar-putar di sekitar gua tadi sambil melempar-lemparkan batu ke segala penjuru, dan Rasulullah SAW pun tak luput dari lemparan batu itu hingga bibir serta gigi beliau pecah dan meneteskan darah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihat langsung kejadian itu lalu menangis karena sangat mengkhawatirkan akan keselamatan jiwa dan raga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, lau muttu ana fa ana rajulun wahid, lau mutta anta halakatil ummatu waddin. Jika aku yang mati wahai Rasulullah, aku hanyalah seorang diri, tetapi jika engkau yang wafat wahai Rasulullah, maka binasalah umat dan agama ini. Demikianlah kesetiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau tak pernah mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi beliau sangat mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana agar ma'iyatullah atau kebersamaan Allah itu dapat tumbuh dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, melalui Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menuntun kita agar kita bisa mencapai hal itu. Apa itu? Yaitu yang pertama, tumbuhkan dan kuatkan kesabaran kita. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua, tumbuhkan semangat dalam diri kita agar dapat senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang ketiga, sesulit apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, berusahalah kita agar kita dapat senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقام الله السماء وجعل سووا واستقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الصلاة الجمعة رحمكم الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التهيل بورس السلام عليكم السلام عليكم إد الله الله صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك المن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه حق بمقدار العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآلنا التراصب الأخيار عدد نعم لا يبضى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها، وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك يا صاحبين كل شدة ويغيث عند كل كربة. صل على حبيبك سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا آديته ولا حاجة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا غفرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وأهلنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتحليلنا وتحميدنا وتسبيحنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله.